تو مین مقصد یہ ہے ہمارا، یہ آخری دور چل رہا ہے. دیکھیں ہماری زندگی سیدی کو لگ جائے. آج وقت ہے ہمیں اپنے کردار پہ توجہ دینی ہے، ہمیں اپنے آپ کو منور کرنا ہے اس تعلیم کے ذریعے. یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. کہ یہ جو بھی غیبت ہوئی ہے نا، یہ بھی چھوٹی غیبت ہے، ابھی بڑی غیبت باقی ہے. میری تو جو خواہش ہے نا کہ اللہ مجھے اٹھا لے، کہ جب سیدی ہمارے، ہم ان کی محفل نہیں دیکھ پائیں گے تو دوسروں کو مشن بتانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنا ایمان بچا لیں تو بڑی بات ہے. السلام علیکم گوھر شاہی مرحبا. اچھا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جب مشن کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے کردار پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے کردار پہ توجہ دینی ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے. لوگ اگر سرکار کے ماننے والے بنیں گے نا تو سب سے پہلے ہمارا کردار دیکھیں گے. اگر ہمارا کردار اچھا نہیں ہے تو لوگ نہیں سنیں گے ہماری. سیدی اس بات پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، بار بار یہی فرما رہے ہوتے ہیں کہ کردار کیا ہے تمہارا، اس نسبت میں ہیں تو ہمارے کردار میں یہ نسبت کیوں نہیں آ رہی ہے، کیوں ہم لاپرواہی کر رہے ہیں. اب مشن کرنے کا میں جس طرح مشن کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ویسا کریں. میں جو مشن کرتا ہوں میں اس طرح سے کرتا ہوں. شروعات کہاں سے کرتا ہوں یار؟ آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، یوٹیوب چلاتے ہیں آپ؟ اچھا وہاں پر ہے نا، آپ الٹرا ٹی وی لکھنا، ALRA الٹرا ٹی وی. اچھا بھائی وہ سامنے والا بولتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر یار روحانیت کی باتیں ہوتی ہیں، امام مہدی کا موضوع پہ باتیں ہوتی ہیں. ہلکا ہلکا سے اس کو میں ٹچ دیتا ہوں، پھر وہ کھلتا چلے جاتا ہے. میں اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں. پھر آہستہ آہستہ سرکار کی شبیہ دکھاتا ہوں، چاند سورج حجر اسود کی ساری تصویریں دکھاتا ہوں. پھر وہ ماننے والا آہستہ آہستہ اس کے یعنی کہ اندر اترتی رہتی ہیں وہ باتیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے میرے سے کہ یار آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا مجھے یہ فائدہ ہوا، میرا قلب اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل میرا ذکر کرو. اب کروٹوں کے بل کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان سوتا ہے تو کتنی کروٹیں لیتا ہے پتہ ہے؟ نہیں پتا. تو مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ سونے کے بعد بھی میرا ذکر کرو. کیسے پوسیبل ہے؟ ہمارے ہونٹ بند ہو گئے، ہمارا منہ بند ہو گیا، ہم سو رہے ہیں، ہمیں اپنا ہوش ہی نہیں ہے، تو ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب لو جتنے مولوی اتنی باتیں، حقیقت کیا ہے؟ وہ زبان کی بات ہی نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے قلب کی بات کر رہا ہے. قلب تو آپ کا بیدار ہی نہیں ہے. تو قلب آپ کا کب بیدار ہوگا؟ قلب آپ کا جب بیدار ہوگا جب آپ سرکار گوھر شاہی کی تعلیم لیں گے، ان سے ذکر قلب لیں گے، اس کے بعد آپ کا قلب جاری ہوگا. جب آپ کا قلب جاری ہو گیا تو آپ کھاتے پیتے رہیں، نہاتے دھوتے رہیں، کمپنی میں کام کرتے رہیں، جو کرنا ہے آپ کریں، بزنس وغیرہ. یہ آپ کا 24 گھنٹے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتا رہے گا. اب میں اس طرح سے باتیں بتا رہا ہوتا ہوں اس کو، تو پھر وہ اس کو بھی جوش چڑھتا ہے، وہ بھی ذکر لیتا ہے. بہت سارے سندھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو میں نے ذکر دلوایا، ان کو ذکر چلا اور بڑے خوش ہوئے کہ ذکر چلا ہمارا. اب جب وہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی وہ فیضان بھائی ہیں، وہ ان سے بات کرو، تو لوگ مجھ پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اب ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مائنڈ الگ ہوتا ہے. کوئی آپ کو جج کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا فعل کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، وہ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کا کردار، آپ کا بیہیویئر ان کو اچھا نظر آئے گا، وہ آپ کے پاس آئیں گے، پوچھیں گے سرکار کے بارے میں. لیکن آپ کا اپنا کردار اگر صحیح نہیں ہوگا نا تو کوئی نہیں آئے گا، آپ کی کوئی نہیں سنے گا، آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. جب آپ کسی کو مشن بتائیں، سرکار کا مشن بتائیں، تو سرکار کی مدد لیں، یا گوھر شاہی المدد، پھر اس کو بتانا شروع کریں. دیکھیں ہدایت نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے گا ذکر دے دے گا. اب ہمارا تمہارا کام کیا ہے؟ ہمارا تمہارا کام یہ ہے کہ ہم ایک بس کی طرح ہیں. ہم نے اس کو بس میں بٹھالا اور الٹرا ٹی وی تک لا کے چھوڑ دیا، ہم نے ذکر دے دیا، بس بات ختم ہو گئی. اب وہ جانے اور سرکار جانے. ہم نے ایڈمیشن کروا دیا، اب اس کی تعلیم ہو رہی ہے الٹرا ٹی وی کے ذریعے، صوفی ماسٹر سید یونس الگوہر کے ذریعے. ہم اپنی فنکاریاں نہ کریں. ہاں کوئی سوال کرنے آئے ہم اس کو جواب دے دیں اگر آپ کے پاس جواب ہے تو. اچھا اب ہم سے کسی نے سوال کرا اور ہم نے اس کو جواب دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن
اب اس کے اندر اور سوال کھڑے ہوں گے، اب ان کے بھی جواب دو. لیکن وہی بندہ اگر صوفی ماسٹر سیدی یونس الگوہر سے سوال کرتا ہے تو اب کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا سیدی جی جو ہیں وہ 1 گھنٹہ بھی لگا دیتے ہیں اور کبھی کبھی 1.5 گھنٹہ بھی لگا دیتے ہیں ایک سوال کا جواب دینے میں. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جب وہ ایک سوال لے کے آیا نا، کہ اس کے اندر اگر 100 سوال بھی ہے نا، تو اس ایک سوال کا جب جواب دیا جائے گا، اس کے نفس خواہش کر رہا ہے اور سوال کرنے کی، لیکن اسی سوال کے اندر سارے سوالوں کے جوابات ہوں گے، وہ مطمئن ہو جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ آن لائن محفل سن رہے ہیں، وہاں انگلینڈ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر بھی سوال اٹھتے ہیں، تو انہی لوگوں کے سوالوں کے جوابات اسی کے اندر ہوتے ہیں. اب ہمارے سوال کا جواب دینے میں اور سعیدی کے سوال کا جواب دینے میں یہ فرق ہے. ہم دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اور سوال کھڑے ہو جائیں، لیکن جب سعیدی جواب دیں گے نا تو اس کے سوال ختم ہو جائیں گے، اور جو سن رہے ہیں ان کے بھی سوال ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سعیدی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کس کے اندر کیا خواہشات اٹھ رہی ہیں، کیا سوال اٹھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں وہ. تو مشن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے کردار پہ، ہمیں اپنے کردار پہ توجہ دینی ہوگی. ہمارا کردار ٹھیک ہوگا تو لوگ خود بخود سرکار کی طرف آئیں گے. آپ بتاتے رہیں، آپ بتائیں، کوئی نہیں مانتا آپ اسے سائڈ میں ہٹ جائیں، اور جو سنتا ہے اس کو آپ سنائیں، سمجھائیں، بتائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر کسی کو آج مشن بتایا کہ وہ آج ہی مان جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ ٹائم دیں. سوچ کے یار بنائی بندیا، یار بنا کے پھر نہ سوچی سولیتے چڑھ جائیں. تو ایک اگر گاڑی ہوتی ہے نا، کمپنیوں گاڑی بنتی ہے، پہلے بونٹ لگتا ہے، ویل لگتے ہیں، چیچز لگتا ہے، انجن لگتا ہے، پھر اینڈ میں جا کے گاڑی تیار ہوتی ہے. تو میں کرتا ہوں نا، آج میں نے اس کو بتا دیا نا، چھوڑ دیا، آج میں نے اس کو بتا دیا پھر چھوڑ دیا، اس کو بتایا اس کو چھوڑ دیا. تو اس طرح سے میں چین چلاتا ہوں. پھر اس کے بعد جاتا ہوں، اس کے بعد اس دن جس کے بعد پہلے گیا تھا اس کا حال وال لیتا ہوں، اس کے کیا صورت حال ہے، انہوں نے کیا سوچا سمجھا. پھر وہ سمجھ جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، میں اس کو ذکر دلوا دیتا ہوں امجد بھائی سے. اسی طرح میں ایک ایک کر کے چلا رہا ہوتا ہوں سب کو. لوگ ذکر لے رہے ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ بری نظر سے بھی دیکھتے ہیں. ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہے، یہ دنیا ہے. ہمیں دنیا کے ایک ایک لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ سرکار گوہر شاہی امام مہندی ہیں، انہوں نے 2 بار آنا ہے. ایک بار وہ آ چکے ہیں، انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہمارے لیے، صوفی ماسٹر سید یونس الگوہر کو وہاں پر تشریف فرما کروا دیا. اب وہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کے قلبوں کو منور کر رہے ہیں کہ جب وہ ذات اپنی پوری شان کے ساتھ آ جائے، جلوہ گر ہو جائے. یہ جو اندر نور آ گیا تھا نا سیدی کی تعلیم سے، سیدی نے جو ہمیں تعلیم دی اس کے اندر ہمارے اندر اس ذات کا نور ہمارے اندر آ گیا تھا. جب وہ ذات دوبارہ آ جائے گی تو ہمارے اندر نور ہوگا، تو میگنیٹ کو کھینچتا ہے، تو یہ جو نور ہے نا اس ذات کی طرف کھینچے گا. کیونکہ دجال جب آئے گا وہ بھی امام مہندی ہونے کا دعویٰ کرے گا. اب کیا ہو گیا؟ اب ایک اصلی ہو گیا، ایک نقلی ہو گیا. حدیثوں میں آیا ہے کہ 70,000 علماء دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ٹھیک ہے، اب جو نقلی دجال ہوگا اس کے پیچھے جتنے بھی نقلی لوگ ہیں وہ لگ جائیں گے. اب جو اصلی امام مہندی ہوگا اور جن کے اندر نور آ گیا ہوگا وہ اصلی امام مہندی کی طرف کھینچے چلے جائیں گے. وہ بھلے جتنی شودا گری دکھائے، لیکن اندر جو نور آ گیا ہوگا نا وہ اس طرف جانے نہیں دے گا، وہ سرکار کی طرف کھینچے گا. تو مین مقصد یہ ہے ہمارا، یہ آخری دور چل رہا ہے. دیکھیں، ہماری زندگی سیدی کو لگ جائے، ہم سب گوہرین کی زندگی، خاص طور پر میری زندگی سیدی کو لگ جائے، ان کی عمر بڑھ جائے. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے میرے بھائیوں. آج وقت ہے ہمیں اپنے کردار پہ توجہ دینی ہے. ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بھائی، ہمیں اپنے کردار پہ توجہ دینی ہے. ہمیں اپنے آپ کو منور کرنا ہے اس تعلیم کے ذریعے، سیدی کی صحبت کے ذریعے. اگر ہم لاپرواہی کریں گے تو یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. سیدی نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو بھی غیبت ہوئی ہے نا یہ بھی چھوٹی غیبت ہے، ابھی بڑی غیبت باقی ہے. میری تو جو خواہش ہے نا کہ اللہ مجھے اٹھا لے وہ غیبت دیکھنے سے پہلے، کہ وہ جو غیبت ہوگی، یہ لفظ میرے منہ سے نا مجھے شرم آتی ہے یہ لفظ نکالنے میں، کہ جب سیدی ہمارے، ہم ان کی محفل نہیں دیکھ پائیں گے تو دوسروں کو مشن بتانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنا ایمان بچا لیں تو بڑی بات ہے. تو آج میرے بھائیوں یہ وقت ہے اپنے آپ کے، اپنے کردار پر توجہ دیں.
میری بات اگر کوئی بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. گہر شاہی مرحبا. کہ تم سمائے ہو